اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جتنے بھی دین آئے ان میں ایک شعبہ رہبانیت کا بھی تھا، یعنی کلی طور پر یاد الہی میں مصروف ہو جانا اور دنیاوی امور سے خود کو الگ کر لینا۔ انسانی مزاج، انسانی ذہن، انسانی فکر ایک ایسی شے ہے جو بیک وقت متعدد سمتوں میں کام نہیں کر سکتی، ایک وقت میں ایک ہی چیز پر وہ پوری طرح متوجہ رہ سکتی ہے۔ قرآن حکیم نے بھی رہبان کی تعریف فرمائی ہے جو پہلی امتوں میں تھے کہ انہوں نے اپنی پوری فکر کو تمام امور دنیا سے منقطع کر کے صرف یاد الہی پہ مرتکز کر لیا۔ وہ کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے، دنیا کے کسی امر سے انہیں کوئی تعلق اور رشتہ نہیں تھا، کوئی لین دین، کوئی بزنس، کوئی تجارت، کچھ بھی نہیں تھا۔ بالکل یکسو ہو کر بیٹھ جاتے عبادت گاہوں میں اور وہیں عمر بسر کر دیتے۔ بے شمار کمالات جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان میں ایک یہ کمال بھی بہت روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آپ نے انسان کو وہ قوت دی کہ وہ بیک وقت یاد الہی میں بھی ایسا غرق ہو کہ زندگی کا کوئی کام اللہ کی رضا کے خلاف نہ کرے، اور اس کے ساتھ امور دنیا بھی اس خوبصورتی سے انجام دے جیسے وہ دوسروں سے زیادہ دنیا دار یا دوسروں سے زیادہ دنیا کا تجربہ کار یا دوسروں سے زیادہ ذہین ہو۔ یعنی اسی فکر انسانی کو اسلام نے اور صرف اتباع رسالت نے یہ قوت دی کہ وہ بیک وقت دو محاذوں پہ کام کر سکے اور دونوں پہ بہت خوبصورتی سے کرے۔ صحابہ کرام کی جو قرآن نے مثالیں دی ہیں وہ اس بات پہ واضح ہیں کہ اگر آپ کوئی تارک دنیا سے محبت نہ کرنے والے لوگ، آخرت کو محبوب رکھنے والے، اللہ سے حقیقی محبت کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق سے زیادہ بڑھ کر عشق کرنے والے لوگ دیکھیں تو صحابہ کرام ہیں۔ لیکن امور دنیا میں دیکھیں تو جدید دنیا بھی، آج کی دنیا بھی انہی خطوط پر چلائی جا رہی ہے جو راہیں انہوں نے متعین کی۔ آج تک کوئی ایسا بڑا مدبر پیدا نہیں ہوا جو امور دنیا کے لیے کوئی نیا ڈھانچہ پیش کرتا۔ حصول اقتدار کے طریقے لوگوں نے مختلف اختیار کیے، نام اقتدار کے مختلف رکھے، لیکن طریق سلطنت وہی رہا جو عہد فاروقی میں طے پایا تھا۔ مثلا فوج ہو، پولیس ہو، عدالتیں ہوں، سول انتظامیہ ہو، فوج کی چھاؤنیاں ہوں، زمین کی پیمائش ہو، ضلع تحصیلیں، گاؤں بانٹے جائیں، وہ ایک ایک جو طریقہ کار وضع کیا گیا تھا اس زمانے میں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب دنیا پہ کوئی نظام نہیں تھا اس وقت مسلمانوں نے اور اس وقت اسلامی ریاست نے یہ نظام دیا، اور جب دنیا پہ اتنی بڑی کوئی دوسری سلطنت تھی ہی نہیں،
معلوم دنیا کے 2/3 حصے پر ریاست تھی، جس میں بے شمار ممالک، بے شمار اقوام، بے شمار نسلیں، بے شمار رنگت کے لوگ، بے شمار مختلف زبانیں، بے شمار مختلف تہذیبیں تھیں۔ اس میں پہلی دفعہ مسلمانوں نے ایسا ڈھانچہ حکومتی بنا کر دیا جس پر آج تک کوئی اضافہ نہیں کر سکا۔ اسی ڈھانچے کو سارے فالو کر رہے، بڑے سے بڑے مدبر، بڑے سے بڑے سیاستدان اسی راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ خرابی یہ ہوئی کہ اسلام نے جسے عدل کہا، غیر مسلموں نے اس کے مقابلے میں اپنی ثوابدید کے مطابق عدل کا تصور کیا۔ اسلام نے جسے سیاست کہا، غیر مسلم دنیا نے اپنی رائے کے مطابق ایک سیاسی طریقہ کار وضع کیا۔ اسلام نے جسے انسانی حقوق کا درجہ دیا، غیر مسلم دنیا نے انسانی حقوق کا انکار تو ممکن نہ تھا، اقرار کرنے کے باوجود اپنا عمل اس کے خلاف رکھا۔ تو وہ جو حکومتی ڈھانچہ اسلام نے دیا تھا، اس کے ساتھ انسانی حقوق کا ایک چارٹر تھا، اور جو سارے کا سارا خطبہ حجۃ الوداع میں موجود ہے۔ روئے زمین پر انسانی حقوق کا ایسا چارٹر نہ دوبارہ بنا ہے اور نہ قیامت تک بن سکے گا۔ کفر نے وہاں ڈنڈی ماری، اس لیے کہ ہر نظام جو ہوتا ہے اس کا ایک خاصہ ہوتا ہے۔ جو نظام دینے والا ہوتا ہے، یا جو لوگ نظام بناتے ہیں، یا جو ذات نظام وضع کرتی ہے، وہ اس سارے نظام کا مرکز اپنی ذات کو رکھتی ہے۔ انگریز یہاں آئے، یہاں انہوں نے ایک نظام بنایا، اس کا مرکز اقتدار میں جو لوگ ہیں وہ تھے، حکمران تھے، انگریز تھے۔ کسی ملک میں جو بنتا ہے، امریکہ میں اب بنا، اس کا مرکز امریکن نیشنلٹی، امریکی قوم ہے، یا امریکی مفادات ہیں۔ دنیا کے جن ممالک میں آپ دیکھ لیں تو ایک مرکز ہوگا۔ جو نظام رب العالمین نے دیا، خصوصیت اس کی بھی یہی ہے کہ اس کا مرکز ذات باری تعالیٰ ہے۔ یعنی کام کو کسی سمت سے شروع کریں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرب الہی نصیب ہوگا یا رضا الہی نصیب ہوگی، اور اللہ وہ ذات ہے جسے مرکزیت کا حق حاصل ہے، جسے یہ مقام زیب دیتا ہے۔ لہذا عدل یا امن یا حقوق انسانی کا تصور اگر ملے گا تو اسی نظام میں ملے گا جس کا مرکز اللہ ہے، کہ اللہ بندوں سے کچھ لینا نہیں چاہتا، اسے ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، بندوں سے اسے کوئی مفادات حاصل نہیں کرنے۔ اللہ کے علاوہ کوئی قومیت، کوئی وطنیت، کوئی فرد، کوئی گروہ جب مرکزیت حاصل کرے گا تو وہ باقی جتنی مخلوق ہے جو اس نظام کے لپیٹ میں آئے گی ان سے مفادات حاصل کرے گا۔ تو مسلمانوں نے جہاں یاد الہی اور اللہ کے ساتھ تعلق کا معیار قائم کیا، وہاں امور دنیا میں بھی ایک ایسا معیار قائم کر دیا جو انہی کا خاصہ ہے۔ یہ کمال تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت کا، اور برکات تھیں آپ کی نبوت و رسالت۔ اب اس میں 14 صدیوں کا فاصلہ آ گیا، اور زمانہ بڑی سخت مزاج چیز ہوتی ہے، یہ رندے کی طرح چھیل دیتا ہے، یادیں بھلا دیتا ہے، رشتے مٹا دیتا ہے، گھاؤ بھر دیتا ہے، دوریاں اور فاصلے بڑھا دیتا ہے۔ اب 1400 سال بعد
خود مسلمانوں کا بھی یہی عالم ہے کہ جو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے یا مسجد جاتا ہے یا دین کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ دوسری طرف سے بے خبر ہو جاتا ہے، اور جو دنیاوی امور میں جاتا ہے، تجارت میں جاتا ہے، ملازمت میں جاتا ہے، سیاست میں جاتا ہے، وہ دین کی طرف سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ یہ خصوصیت مسلمانوں کی نہیں، یہ صورتحال غیر اسلامی ہے۔ اسلام کا کمال ہی یہ ہے کہ اس نے اپنے ہر ماننے والے کو بیک وقت والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، امور دنیا میں کفر کے لیے ناقابل تصغیر، نیکی کے لیے سراپا جان سپار، اور تراہم رکعا سجدا، امور دنیا بھی مکمل، اور پھر جب انہیں دیکھے گا اللہ کے حضور بھی حاضر ہو۔ معیت رسالت کا جو کمال ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے محبت کو نہیں رکھا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء کو پہلے نہیں رکھا، پہلے کفر کے لیے ناقابل تصغیر ہیں، پھر نیکی کے لیے اور نیکوں کے لیے سراپا محبت ہے۔ کیونکہ جو شخص کفر سے نفرت نہیں کر سکتا وہ دین سے محبت بھی نہیں کر سکتا۔ جتنا کفر سے سمجھوتا ہوگا اتنی دین سے رشتوں میں کمی آئے گی۔ تو اسلام نے جو کمال دیا وہ یہ تھا کہ بیک وقت ایک آدمی صوفی بھی ہو، اللہ اللہ کرنے والا بھی ہو، بہترین جرنیل بھی ہو، صوفی بھی ہو، اللہ اللہ کرنے والا بھی ہو، بہترین تاجر بھی ہو، اللہ اللہ کرنے والا بھی ہو، بہترین سپاہی بھی ہو، اللہ اللہ کرنے والا بھی ہو، اچھا ڈاکٹر بھی ہو، اللہ کو ہر وقت یاد رکھنے والا بھی ہو، بہترین انجینئر بھی ہو، ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتا ہو، اچھا پائلٹ بھی ہو۔ یہ خوبی صرف اسلام میں ہے، اور ہماری کمزوری یہ ہے کہ جو ہمارا رشتہ اللہ سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عملی جو رشتہ، قلبی تعلق جو ہوتا ہے، اس میں جو کمی آئی، زبانی رشتہ تو ہم بڑا مضبوط رکھتے ہیں، لیکن جو قلبی رشتہ ہوتا ہے جب اس میں کمی آئی تو ہم بھی ون سائیڈڈ ہوتے گئے۔ اور یہ جو یک طرفہ خوبیاں ہیں یا کسی ایک سائڈ پہ بڑا تیز ہونا، اس کی مثال ادیان سابقہ میں بھی ملتی ہے اور دنیا کفر میں بھی مل سکتی ہے۔ ایک کافر بھی اچھا ڈاکٹر تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا تعلق اللہ کے ساتھ تو نہیں ہوتا۔ ایک کافر بھی اچھا پائلٹ یا اچھا سپاہی یا اچھا کاریگر تو ہو سکتا ہے لیکن دوسری طرف تو تاریکی ہوتی ہے۔ تو ہماری کمزوری یہ ہے کہ اب بھی ہم اگر کام میں لگتے ہیں تو معمولات، اذکار، یاد الہی رہ جاتی ہے، اور اگر اس طرف آتے ہیں تو کام رہ جاتا ہے۔ حالانکہ مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ عبادت کے وقت عبادت، ذکر کے وقت ذکر کرے اور کام کے وقت کام بھی کرے پورے خلوص کے ساتھ۔ آج کی ہماری ضرورت ہی وہ لوگ ہیں جو دنیا و دین میں دونوں طرف پوری دیانت، پورے خلوص اور پوری محنت سے کام کر سکے۔ اور یہ یاد رکھیے یہ اللہ کا احسان صرف اس سلسلہ عالیہ پر ہے، ورنہ آج کے عہد میں جتنے سلاسل تصوف بھی ہیں وہ بھی یک طرفہ ہو گئے ہیں۔ یا تو لوگوں کو دنیا ہی میں لگائے رکھتے ہیں، تسبیحات بتا دیں، تعویذات دے دیے، اور یا پھر کسی کو اللہ اللہ پہ لگایا تو اس طرف سے وہ کٹ گیا۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ بندے مومن کو دونوں طرف اپنی پوری ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ الحمدللہ اس وقت
میدان میں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ سلسلہ عالیہ ہے کہ اس کے لوگ دونوں طرف کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر آپ بھی چھوڑ گئے فیلڈ کو، آپ بھی ہار گئے، تو یہ طریقہ تو بند نہیں ہوگا۔ اللہ قادر ہے، کسی اور کو دے دے گا قوت۔ چونکہ دین اسلام کو قیامت تک رہنا ہے، اور ایسے لوگ قیامت تک رہیں گے جو دین میں بھی پوری دیانت سے، پورے خلوص سے کام کریں گے اور امور دنیا بھی انجام دیں گے۔ جب دین کو رہنا ہے تو دین کی خصوصیات بھی رہیں گی، جب نبوت کو رہنا ہے تو نبوت کی برکات بھی رہیں گی۔ لیکن اگر ہم سستی کریں گے تو شاید ان برکات کا امین ہمارے علاوہ کوئی اور ہوگا، پھر ہم نہیں ہوں۔ لہذا یہ بات پوری توجہ طلب ہے کہ ہم سب اپنا اپنا تجزیہ کیا کریں کہ معمولات میں میری کتنی باقاعدگی ہے، اذکار میں کتنا حصہ ہے میرا، تلاوت میں، نیکی میں، تسبیحات میں، مراقبات میں کتنا کام کر رہا ہوں، اور امور دنیا میں گھر والوں کا حصہ ہے، بیوی بچوں کا حصہ ہے، والدین کا حق ہے، اس کے بعد شہر کا، اس کے بعد قوم کا اور ملک کا بھی حق ہے۔ تو ان حقوق میں میں کہاں تک متفکر ہوں، یا ان میں میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں، یا ان کے بارے میں کہاں کام آ سکتا ہوں۔ تو حقیقی اسلام یا اسلام کی روح یا رضائے الہی کا سبب وہ بات بنے گی کہ جب ہم راتوں کو اس کی یاد سے منور کر لیں اور دنوں کو اس کی اطاعت سے سجائیں۔ آپ تاریخ اسلام پڑھ جائیے، دنیا میں سب سے زیادہ فاتحین آپ کو مسلمانوں کی تاریخ میں ملے۔ کسی بھی فاتح کو آپ پڑھ جائیے، اس کی رات جائے نماز پر گزرتی ہوگی اور دن گھوڑے کی پیٹھ پر۔ کسی کی تاریخ آپ پڑھ لیں، اور اگر کوئی عابد و زاہد نہیں ہے تو پھر وہ فاتح نہیں ہوگا، پھر وہ قاتل، ڈاکو اور ستمگر ہوگا۔ پھر امور دنیا میں اسے کوئی اچھا نہیں کہتا ہوگا۔ اگر اس نے کچھ ممالک یا کوئی شہر فتح کیے ہوں گے تو قتل و غارت گری کی ہوگی، پھر وہ نادر شاہ ہوگا۔ اگر وہ عابد و زاہد نہیں ہوگا تو پھر نادر شاہ ہوگا، پھر محمود غزنوی نہیں ہوگا۔ اور اگر محمود غزنوی اور احمد شاہ ابدالی ہوگا تو پھر اس کی راتیں یاد اللہ سے منور ہوگی اور دن اس کے محنت و مشقت سے۔ آج بھی ہم انقلاب کی بات تو کرتے ہیں، اللہ کرے انقلاب آئے اور اللہ ہمیں توفیق دے ہم اس کا سبب بنے، لیکن اگر ہمارے بھی ذہن دنیا میں رہے اور دل یاد اللہ سے خالی رہے تو افراد کی تبدیلی ہوگی اور ظلم بڑھے گا۔ ظلم کو روکنے والے وہی لوگ ہوں گے جن کے دل یاد الہی سے منور ہوں گے اور جن کے ہاتھ اور پاؤں اللہ کے لیے کام میں لگے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ حقیقی سمجھ اور شعور ہے جو برکات حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ اپنے دنیاوی امور درجہ بدرجہ ہر ایک کی اہمیت ہے، اور دوسرے کسی عام پر، کسی غیر عام پر عام کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ بعض چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے پاؤں پکڑ لیتی ہیں، حالانکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، چونکہ ہم سب ایک جہاز میں سوار ہیں۔ ایک آدمی کو کوئی تکلیف ہے، یا اسے نیند نہیں آ رہی، یا اسے کے پاس چادر نہیں، اسے سردی لگ رہی ہے، تو ضروری ہے اسے دی جائے، لیکن اگر جہاز ہی ڈوب رہا ہے تو کیا آپ اسے چادر میں لپیٹتے رہیں گے، جہاز کی فکر نہیں کریں گے؟ یا آپ اس کے لیے بستر کے آرام کی فکر کرتے رہیں گے، جہاز کی نہیں کریں گے؟ یہ اہمیت ہوتی ہے، جہاز کو ڈوبنے سے بچانے کی اہمیت اس آدمی کو آرام پہنچانے سے زیادہ۔ اگر جہاز ڈوب گیا تو نہ وہ ہوگا نہ دوسرے ہوں گے، آرام کون کسے پہنچائے گا؟ جہاز ہوگا تو کوئی آرام میں یا کوئی تکلیف میں بھی ہے تو جہاز میں، جہاز نہیں ہوگا تو وہ سمندر کی تہہ میں ہوگا۔
تو اس لیے قومی امور کی اپنی ایک اہمیت ہے، جنہیں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے پاس تو فرصت نہیں ہے۔ ہمیں فرصت نکالنی ہوگی، ہمیں تقسیم کار کرنی ہوگی، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، کتنی ایفرٹ زبانی کر سکتا ہوں، کتنی کوشش مالی کر سکتا ہوں، کہاں میری جان کام آ سکتی ہے۔ تبدیلیاں لانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے پھل کا انتظار نہیں کرتے۔ جو لوگ درخت بوتے ہیں وہ اس شرط پر نہیں بوتے کہ یہ کل اس پہ پھل لگے گا میں کھاؤں گا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پھل پتہ نہیں کون کھائے گا، تب تک میں ہوں گا یا نہیں، لیکن یہ پھلدار درخت ہونا چاہیے۔ تو جتنی محنت آپ اذکار میں کریں گے اتنی قوت کار نصیب ہوگی، اور اس قوت کار کو نفاذ اسلام اور احیاء حق پہ صرف کرنے کی توفیق دی۔ لہذا یہ طے کر لیجئے کہ ہمیں دونوں جانب پورے خلوص سے، پوری دیانت سے محنت کرنا ہے۔ اللہ کریم توفیق دے، اللہ اس کی توفیق دے اور اس سعادت سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔